جس موضوع پر یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ 22 جنوری کو جو ہائی کورٹ بار میں الیکشن رول میں تبدیلی کے حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا اس کے ریفرنس سے آج ہم انڈیپینڈنٹ گروپ اپنا نقطۂ نظر اور جو واقعہ ہوا ہے اس کے حقائق آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے سینئر ممبر سابقہ صدر سپریم کورٹ بار پیر کریم خورشید صاحب سے کہ وہ اس کو اوپن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دوبارہ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے, اور اس مرتبہ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو میڈیا ہے اس نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑا اہم رول ادا کیا ہے, اور آج بھی آپ ایک اہم رول ادا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ رول آف لا کا نعرہ لگانے والے جب خود رول آف لا سے بھٹک جاتے ہیں تو ایسی ایونچوئلٹیز ارائز ہوتی ہیں. اس ہائی کورٹ بار میں ایک ریزولوشن موو ہوا جو کہ 22 تاریخ کو پیش کیا گیا, اور اس کے جو فوٹیجز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, جس میں میجورٹی جو تھی وہ لوگوں نے نو نو کہا. اس کے بعد میٹنگ ڈیزالو ہو گئی, لیکن یہ غلط خبر شائع کی گئی اور نوٹس جاری کیا گیا کہ میجورٹی جو ہے اکثریت سے ریزولوشن پاس ہوا ہے. اکثریت کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے تو اکثریت کیسے ہو گئی ہے؟ جب ہم جیسے اداروں کے لوگ جو ہے نا اس طرح اصولوں کو پائمال کریں گے تو اس ملک کے مستقبل کے متعلق جو ہے نا بہت سارے سوالیہ نشان اٹھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زیادتی اکثریت والی ہے, کوئی ریزولوشن اکثریت سے پاس نہیں ہوا ہے. اگر پاس ہوا ہے تو کاؤنٹنگ جو ہے نا اس کی ڈیٹیل کیوں نہیں دی انہوں نے؟ تو اس فیک نوٹس کو, اس فیک ریزولوشن کے لیے ہم سب مذمت کرتے ہیں, اور اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے میرے دوست سید ذوالفقار بخاری صاحب, کیونکہ وہ بہت قریب سے اس وقت جب یہ سارا وقت ہوا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مختصر سی بات, اصل جو موضوع ہے وہ پیر صاحب نے بیان کر دیا ہے. میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر سال پچھلے 150 سال کی روایت ہے کہ فروری کے آخری ویک میں, آخری سیچرڈے لاسٹ جو ہوتا ہے اس کو الیکشن ہوتا ہے, اور یہ الیکشن اس دفعہ بھی روایت کے مطابق شیڈول کر دیے گئے. ایک الیکشن بورڈ کا چیئرمین مقرر ہو گیا جنہوں نے ایک الیکشن شیڈول دے دیا, اس پہ نامینیشن داخل ہو گئے اور ڈیٹ 28 فروری اناؤنس ہو. لیکن 22 تاریخ کو ایک قرارداد اچانک پیش کر دی گئی جس میں کہا گیا, بہانہ یہ کیا گیا کہ 28 کو چونکہ رمضان شریف آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو 2 ہفتے ایڈوانس کر دیتے ہیں. اس قرارداد کو جب پٹ کیا گیا تو ایک بہت بڑا شور, آپ میں سے اگر کوئی ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا, ہمارے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہیں. نو نو کا شور بلند ہوا, کسی نے اس قرارداد کو اوکے نہیں کیا. اس کے بعد صدر صاحب اٹھے اور انہوں نے دوبارہ احادیث کا حوالہ دے کے کہ رمضان میں روزہ نہیں چھوڑنا, یہ ہے وہ ہے, اور پھر پٹ کی. پھر نو نو کے شور میں ہنگامہ رائٹ میجر ہو گئی اور کچھ وہاں رقم فیل بھی ہوا اور اجلاس برخاست ہو. تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جو بالکل خلاف حقائق اور خلاف واقعہ ہے. قرارداد پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. قرارداد پٹ ہوتی ہے, اس کے بعد مختلف لوگ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہاؤس کے سامنے دوبارہ پٹ کی جاتی ہے کہ رائے شماری کرائی جائے کہ اس کے حق میں کون ہے, اس کے خلاف کون ہے. اس میں صرف قرارداد پٹ ہوئی اور اس کے بعد ہنگامہ ہو گیا. صدر صاحب نے دوبارہ کی تو اس میں بھی ہنگامہ ہو گیا. نہ کسی کو اظہار خیال کا موقع دیا گیا, نہ ہی اس پہ رائے شماری کرائی گئی. اگر کہیں کرائی گئی ہے تو بتائیں. آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے لوگوں نے حق میں ووٹ کیا, کتنے نے خلاف کیا, اور وہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ رائے شماری ہوئی نہیں. کہیں بھی کسی اسمبلی میں, کسی سینٹ میں کبھی یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جو شور کے نتیجے میں اگر اجلاس برخاست ہو جائے تو بغیر رائے شماری کرائے آپ کہیں کہ حال اکثریت سے یہ قرارداد منظور ہو گئی. تو
تو اس بات کی ہم سب مذمت کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ غیر جمہوری رویہ ہے, غیر اخلاقی ہے اور یہ بدنیتی پر مبنی ہے. اس میں خاص طور پہ ایک جو پہلو جس پہ نظر کرنی چاہیے کہ وہ گروپ جس کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ہمیشہ نام نہاد رول آف لا کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن ان کے اپنے جو اقدامات ہیں وہ ہمیشہ رول آف لا کو وائلیٹ کرتے ہیں. اب اس کو دیکھ لیں, اسی واقعے کو دیکھ لیں, اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ صحافیوں کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ اندر نہ آئیں. تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. جو کارروائی اوپن ہو رہی ہے, جنرل ہاؤس کا اجلاس ہو رہا ہے, اس کو صحافی اجلاس کور کیوں نہ کریں. تو اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ اقدام تو اپنے مخالف لوگوں پہ لگاتے ہیں کہ ان کا رویہ غیر جمہوری ہے, لیکن ان کا اپنا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اس بات کی سب مذمت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ رائے شماری کرائے بغیر جو پریس ریلیز صدر نے جاری کی ہے وہ اٹس اماؤنٹ ٹو مس کنڈکٹ. ہمارے صدر صاحب مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, اور جب کوئی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے اس کو اس عہدے پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. ہم آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ صدر صاحب, ان کے ساتھ نائب صدر اور ان کے ساتھ فائنانس سیکرٹری, یہ تینوں اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں. اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل جو ہماری ایپیکس باڈیز ہیں جو اس کو کنٹرول کرتی ہیں تمام بار ایسوسیشنز کو, ان کے پاس معاملہ لے کے جائیں گے کہ ان کو برطرف کریں اور الیکشن تک ایک عبوری سیٹ اپ بنائیں جو امپارشل طریقے سے الیکشن کو کنڈکٹ کرائے اور اس طرح کے ہتھ کنڈے کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی. رمضان بھائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ساری کریم خورشید صاحب نے اور ذوالفقار قماری صاحب نے کر دی ہے. میں اس میں اضافہ صرف یہ کروں گا کیونکہ یہ غیر آئینی, یہ غیر قانونی اور رولز کے منافق قرارداد ہے. ہم اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس قرارداد کو, اور جو صدر نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن جو ہے اس میں اس کی ڈیٹ تبدیل کر دی جائے, اس عمل کو ہم پنجاب بار کونسل کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پنجاب بار کونسل بہتر فیصلہ کرے گی. اور جو 150 سال کی روایات ہے لاہور ہائی کورٹ بار کی کہ الیکشن ہمیشہ فروری کے آخری ہفتے میں ہوتا ہے, جو کہ 28 فروری کی تاریخ ہے, یہ اسی ڈیٹ کو ہوگا. جس طرح کہ ہمارے بینچز, بہاولپور ہائی کورٹ کا بینچ, ملتان ہائی کورٹ کا بینچ اور راولپنڈی ہائی کورٹ کا بینچ, وہاں پہ انتخابات ایک ہی دن ہوتے ہیں ہائی پرنسپل سیٹ کے ساتھ. وہاں پہ انتخابات 28 فروری کو ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنی ڈیٹ تبدیل نہیں کی. اگر وہاں رمضان شریف کے اندر ہو سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے, وہ کسی کام سے نہیں روکتا کسی کو. اور ایک برکت والے مہینے میں ایک بابرکت دینا ہم الیکشن کیوں نہ کریں؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ تو یہ اس کو ہم چیلنج کریں گے, اس فیل کو پاکستان بار کونسل کے آگے اور پنجاب بار کونسل کے آگے. اور انشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ اپنی مقررہ تاریخ کے اوپر 28 فروری کو ہوں گے جو الیکشن شیڈول ہے. اور دوسرا میں اعلان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمیشہ ایک فراڈ ہوتا ہے جو بایو میٹرک الیکشن ہے, اس کے اوپر ہمارا اعتراض تھا کہ اس سسٹم کو فورینسک آڈٹ کرایا جائے. پنجاب بار کونسل کا فیصلہ ہے, انہوں نے فورینسک آڈٹ نہیں کروایا. اب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو سسٹم ہے, جو سرور ہے, اس کے اوپر اوس پڑ گئی ہے, وہ اوس پڑنے سے خراب ہو گیا ہے اور اس کو آفیس سینٹر میں ہم نے ٹھیک کرنے کے لیے دیا ہوا ہے. تو اب اس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی اس کا اس سے فیئر الیکشن کی ہمیں توقع نہیں ہے. تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے کرایا جائے, پرچی کے ذریعے کرایا جائے. ہم صرف اس کو تسلیم کریں گے. اگر کسی اور طریقے سے دھاندلی کی کوشش کی گئی یا الیکشن بایو میٹرک کرانے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم پورا پروٹیسٹ کریں گے اور ہم اس الیکشن کو بالکل ہر طریقے سے چیلنج کریں گے پنجاب بار کونسل کے آگے اور پاکستان بار کونسل کے آگے. دو باتوں میں. نمبر 1 یہ الیکشن شیڈول آ چکا ہے, اس میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی. نمبر 2 یہ جو فرار قرارداد پاس ہوئی ہے, جو کہ پاس ہی نہیں ہوئی, جس کو کہہ دیا چور چرابے میں چلے گئے, جو کہ ریجیکٹ ہو گئی میجارٹی نے, تھمپنگ میجارٹی ریجیکٹ کی. ابھی ہم آپ کو اس کی ویڈیوز دکھاتے ہیں جس پہ سارا حال
नो 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 कह रहा है, इसके बावजूद उन्होंने कह दिया ये एक्सेप्ट हो गई है, इसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। और इलेक्शन का जो ये मैं कह रहा हूँ ये प्री क्लोज रिगन है इंतजामिया की तरफ से, ये दादरी की कोशिश है ये भी कि दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट को मौका ही न दिया जाए कि वो अपनी कंपेन कर सके, इलेक्शन 15 दिन पहले करवा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना हम ऐसा होने देंगे। ये इंशाल्लाह इस आर्डर को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। इलेक्शन जो है अपनी मुकर्रर तारीख पे होगा और बैलेट के ऊपर होगा, पर्ची के ऊपर होगा। इसके ऊपर हम जो है ये इलेक्शन बायोमेट्रिक इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। असगर जैद साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ सीनियर मेंबर हैं हाई कोर्ट बार के सदर।